اللہ کو بند کر دیں۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تکونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على قبر محمد في القبور واجب الاحترام معزز علماء کرام، آج مجھے خانوادہ درخواستی کے عظیم چشم و چراغ حضرت مفتی محمد زبیر صاحب درخواستی دامت برکاتہم العالیہ کی پرخلوص دعوت پر اس مرکز میں حاضری ہو رہی ہے اور مخاطب مجمع میں کسی تعداد علماء اور طلباء کی ہے جن میں بات کرنا ایک صبر آزما جسارت معلوم ہوتی ہے، لیکن حکم کی تعمیل میں عظمت قرآن، فضیلت قرآن کا جو باب ہے وہ تو بہت بڑا باب ہے، اور اس باب پر بہت سنتے رہتے ہیں، بہت باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ ہماری اس قریب زمانے کی تاریخ میں خدمت قرآن کے حوالے سے ایک بہت بڑا نام حضرت عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علماء جانتے ہیں کہ صالحین کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، اللہ والوں کا ذکر چھڑ جائے تو وہ مجلس اس پر رحمت متوجہ ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا کہ رحمت متوجہ ہوتی ہے، کیوں ہوتی ہے؟ رحمت متوجہ اس واسطے ہوتی ہے کہ جس کے وجود کے ساتھ عالم ناسوت یہ دنیا جو ہے وہ اپنے ساتھ لے کر نہیں گئے ہوتے، وہ اللہ کی محبت لے کر گئے ہوتے ہیں۔ جب تک وہ دنیا میں زندہ رہتے ہیں تب بھی رحمت رہتی ہے ان کے ساتھ، جب وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو بھی رحمت ان کے ساتھ رہتی ہے۔ تو ان کی حقیقت کے ساتھ جو رحمت کا تعلق ہوتا ہے وہ رحمت مجلس پر برت جاتی ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے پیچھے ایسے اپنے کار لائقہ میں اپنے محاسن اور ایسی اچھی خوبیاں اور اچھے کام چھوڑے ہوتے ہیں جو نیکیاں ان کی مرتی نہیں ہیں۔ اور دوستو، اس بات کو ذہن میں رکھو، اللہ والوں سے سنا ہے کہ خوش نصیب انسان وہ ہوتا ہے جو خود مر جائے اس کی نیکی نہ مرے، اور بد نصیب انسان وہ ہوتا ہے جو خود مر جائے پر اس کی برائی نہ مرے۔ اس لیے جب کوئی لکھا جائے، کوئی بولا جائے، بیان کیا جائے تو بھی سوچا جائے، لکھا جائے تو بھی سوچا جائے، یہ سفید کاغذ پر میری تحریر میری ریا کی بھی گواہی دے گی اور میرے اخلاص کی بھی گواہی دے گی، میرے کے بول ضائع نہیں ہوں گے، یہ اللہ کے ہاں محفوظ ہوں گے۔
اور یہ بول اگر میں نے اللہ کے لیے بولے تو یہ میری جنت کی ضمانت بن جائیں گے، اور بھی یہ بول اگر میں نے محض مجلس پر اور لوگوں پر اور اپنی علمیت جھاڑنے کے لیے اور اپنی شخصیت کی اٹھان لوگوں کو بتانے کے لیے کی، تو بھی سب کچھ مرنے کے بعد سامنے آ جائے گا۔ ہمارے شیخ حضرت خواجہ عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اگر ضد کی بنیاد پر قرآن پڑھا تو یہ بھی جہنم میں لے کے جائے گا۔ ضد کی وجہ سے مدرسہ بنایا، ضد کی وجہ سے مسجد بنائی، ضد کی وجہ سے کوئی کام نہیں کیا۔ اس لیے اہل علم بیٹھے ہیں تو میں اپنی گفتگو کو اسی طرف موڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اپنا علم جب تک امام ربانی مجدد الثانی فرماتے ہیں مکتوبات شریف میں، علم کے ہوتے ہوئے جب تک علم کا احساس ختم نہ ہو، عمل کے ہوتے ہوئے جب تک عمل کا احساس ختم نہ ہو، اخلاص کے ہوتے ہوئے جب تک اخلاص کا احساس ختم نہ ہو، معرفت نصیب نہیں ہوتی۔ معرفت کے نصیب ہونے کے لیے یہ تین چیزوں سے بلند ہونا پڑتا ہے: علم ہو، احساس کا ہو، عمل ہو، احساس نہ ہو، اخلاص ہو، احساس نہ ہو۔ اگر ان میں سے کسی چیز کے بھی احساس باقی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اب تک اس کو اللہ کی معرفت نصیب ہی نہیں۔ اور اس کی معرفت کی علامت کیا ہے کہ مجھے یہ دولت نصیب ہے؟ فرمایا جتنا قرب بڑھتا جاتا ہے اس قدر عاجزی بڑھتی جاتی ہے، جس قدر قرب بڑھتا ہے اس قدر عاجزی بڑھتی ہے، اور یہ قرب کی علامت ہے۔ حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اللہ فی اللہ جدوں دتی بکھالی تے میں اپنے آپ ہویا فانی ہوں۔ جس کو اللہ کی معرفت نصیب ہو، جس کو اللہ کی محبت نصیب ہو، اللہ فی اللہ جدوں دتی بکھالی، جب اپنا دیدار کرایا اس نے، اپنا تعارف کروایا، اپنی پہچان کروائی، اللہ فی اللہ جدوں دتی بکھالی تے میں اپنے آپ ہویا فانی ہوں۔ قرب وصال مقام نہ منزل نہ اتھے جسم نہ جانی ہو۔ جس کو معرفت نصیب ہوتی ہے، جس کو پہچان نصیب ہوتی ہے، ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے جس کو اس کی خبر ہوتی ہے پھر اس کی خبر واپس نہیں آتی۔ جس کو اللہ کی خبر ہوئی پھر اس کی خبر واپس نہ آئی۔ سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ ہمارا بڑا مشکل سفر چل رہا ہے ابھی، اور اس مشکل سفر میں بڑے مشکل حالات پیش آنے والے ہیں، بڑے مشکل حالات پیش آنے والے ہیں۔ ان مشکل حالات کی تیاری اور سمجھنے کا موقع کھلی آنکھوں کے ساتھ ہے، کھلی آنکھوں کے ساتھ ہے۔ اور جو جتنا اس وقت میں اپنے آپ کو سنبھال کے رکھے گا اتنا وہ قیمتی ہو جائے گا۔ نفس کی بڑی خطرناک بیماریاں جو ہمیں درپیش ہیں، ایک طوفان ہے اس کے اندر۔ اور خاص کر میں آپ سے عرض کروں، ہماری جو دیندار طبقے کی جو بیماریاں ہیں، یہ سر نشینی کے منصب سے نیچے کے لیے اپنے نفس کو قبول ہی نہیں کرتی، یہ اپنے آپ کو اس منصب کے علاوہ قبول ہی نہیں کرتی کہ جب تک مجھے کوئی حیثیت نہ دی جائے، جب تک میری کوئی پوزیشن نہ ہو، میرا وقار نہ ہو۔ اور یاد رکھیں وقار طلب سے ملا نہیں کرتا، یہ دولت اس طرح طلب سے نہیں ملتی۔ بے نام ہو کر جو شخص رہے، گمنام ہو کر رہے، اللہ اس کا نام بھی کریں گے، اللہ اس کا کام بھی کریں گے۔ جو نام کی کوششوں میں ہو، نہ نام ہو نہ کام ہو، کچھ بھی نہ ہو، تو بہرحال اس مرکز کے جو بڑے، ان کے جو بڑے، وہ سب اس تحریک کے داعی تھے کہ قرآن پڑھو، قرآن پہ عمل کرو، قرآن کے خلاصے کو سمجھو کہ قرآن ہے کیا، قرآن ہے کیا۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں قرآن فہمی کے اعتبار سے بہت بڑا نام
مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گزرا ہے کہ اللہ نے قرآن کے مضامین ان پر الہام فرمائے، القاء فرمائے، پھر اللہ نے ان کے شاگردوں میں بے مثال شاگرد حضرت عبداللہ درخواستی پیدا فرمائے، حضرت عبداللہ بریلوی پیدا فرمائے۔ میں نے ان بزرگوں کو سنا اور دیکھا ہے اور استفادے کا کچھ موقع ملا جنہوں نے حضرت درخواستی سے پڑھا اور حضرت بریلوی بھی پڑھا۔ فرمایا کرتے تھے کہ ہم پر اللہ نے یہ بات کھولی کہ پورے قرآن کا جو خلاصہ، پورے قرآن کا خلاصہ وہ بسم اللہ کی بے کے اندر ہے، بسم اللہ کی بے میں ہے، اور بے انصاف معنی ملانے کے آتے ہیں اس کے، اور اس کا مطلب یہ ہوا کہ پورے قرآن کا خلاصہ تعلق باللہ ہے۔ اگر پورا قرآن پڑھنے کے بعد بھی آپ کو تعلق باللہ حاصل نہیں ہوا، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے وہ نعمت ابھی تک نصیب نہیں فرمائی۔ ایک بزرگ ایک مرید نے لکھا کہ حضرت قرآن جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں رحمت آتی ہے، برکتیں آتی ہیں، لیکن میں قرآن پڑھتا ہوں مجھے بشا بتاری رہتی ہے، مجھے برے خیالات آتے ہیں، مجھے وساوس نے گھیرا ہوا ہے، تدریس بھی کرتا ہوں، تعلیم بھی کرتا ہوں۔ فرمایا رحمت کو دستور آتی ہے، رحمت کو دستور آتی ہے، تیری قلب کی استعداد اب ختم ہو چکی ہے اور دل کی استعداد ختم ہوتی ہے تنہائیوں میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کرنے سے۔ میں بھی اپنے آپ کو مجلس میں پاک رکھوں گا، آپ بھی پاک رکھیں گے۔ ہمارے قرب کا، ہمارے تعلق کا پتہ تنہائی میں چلتا ہے، اور جس شخص کی تنہائی پاک نہ ہوگی اس کو تعلق باللہ نصیب نہ ہوگا۔ اور آج کے اس فتنے کے دور میں جیسے حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک شخص تہامہ پہاڑ جتنی نیکیاں کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے اور خالی ہاتھ ہوتا ہے۔ صحابی پوچھتے حضور مفہوم عرض کرتا ہوں یہ بدنصیبی کیسے آئی ان کے حصے میں؟ فرمایا وہ تنہائیوں میں اللہ کی حرمتوں کو پامال کرتے تھے۔ آج علماء، صلحاء، قرات، دیندار طبقہ اپنا باطن کا معیار چیک کرنا ہو تو تنہائی دیکھا کرو، اپنی تنہائی دیکھا کرو، عوام سے گرے نہ کرو، عوام سے گرے نہ کرو۔ عوام تو ویسے ہی عوام ہے، جس وقت قوم کے مقتدا اور قوم کے پیشوا اور قوم کے رہبر، قوم کے رہنما، ان کی تنہائیاں پاک نہیں اور وہ مسلح پہ کھڑے ہوتے ہیں، لوگوں کے دلوں میں محبت زور سے نہیں ڈالی جاتی، زوروں سے محبت کوئی نہیں ڈال سکتا، محبت ڈالنے والے اللہ ہیں۔ ہم اس کے لیے مصنوعی بورڈ بناؤ، مصنوعی اشتہار چھاپو، اخباروں میں نام دے دو، میں یہ اتنا بڑا حضرت، اتنا بڑا علامہ تھا، فلانا تھا، یہ وہ، جب تک اندر کا تعلق اللہ سے نہیں ہوگا اللہ پاک دنیا والوں کے دلوں سے محبت کو اٹھا دیں گے۔ اور دنیا والوں کے دلوں میں جو محبت پیدا ہوتی ہے، دنیا والوں کے دلوں میں جو محبت پیدا ہوتی ہے، وہ اس کا بہت بڑا تعلق اللہ دیکھتے ہیں کہ اس کی تنہائی، اس کی تنہائی کیسی ہے، یہ کہاں ہوتا ہے جب کوئی نہیں ہوتا اس کے پاس۔ اپنے آپ کو چیک کرنے کا معیار یہی ہے، آپ تنہائی میں جس کے ہیں آپ اسی کے ہیں، بس آپ تنہائی میں جس کے ہیں آپ اسی کے ہیں۔ تو اس لیے علماء کرام، اہل دعوت، دیندار طبقہ، جتنا بھی میں نے مخاطب سامعین بزرگ تشریف فرما ہے، اس وقت امت پر جتنے بھی حالات آئے ہوئے ہیں، حالات سے کسی کو متاثر نہیں ہونا چاہیے۔ حالات کس کے قبضے میں ہیں؟ نہ کوئی مدارس میں ڈال سکتا ہے، نہ کوئی خانقاہیں ہٹا سکتا ہے، نہ کوئی مراکز کو چھیڑ سکتا ہے۔ بھائی تم اللہ کے ہو، ڈرتے کیوں ہو؟ پھڑ تلوار فنا دی اترچ آجا پیغم ہو گئے۔ سلطان کو کہتے ہیں پھڑ تلوار فنا دی اترچ آجا پیغم ہو گئے۔ چور کو ڈر ہوتا ہے نا،
شعور بڑھا ہوتا ہے. حضرت پیر بہل بھی فرمایا کرتے تھے جس آدمی کا شعور اور ادراک اللہ کی نافرمانی میں شامل ہو وہ اللہ کے غضب سے بچ نہیں سکتا کبھی بھی. اب شعور اور ادراک سے آپ اللہ کی بغاوتیں کریں, اللہ کی نافرمانیاں کریں, کہتے ہیں میرے مدرسے کو کچھ ہو جائے. تیرے مدرسے کو کیوں ہو کیوں؟ تیرے پاس ہتھیار ہے, روٹا ہے, مسلح ہے, اللہ سے مانگنے کا ڈھنگ ہے, کہ کوئی پریشان نہیں. پریشان چور ہوتا ہے. کبھی بھی ان چیزوں میں نہ پڑو, نہ غم کرو ان چیزوں کا, اور نہ مٹا سکتا ہے کوئی. لیکن اقبال نے کہا وائے ناکامی متائے کارواں جاتا رہا, کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. قوم کے معالج جب بیمار ہو جائیں, قوم کے معالج جب بیمار ہو جائیں, معالج ہی بیمار ہے تو مریض کا کیا ہوگا؟ تو قیدی کو چھڑا نہیں سکتا کہ قیدی کو چھڑا سکتا ہے. ایک کو قید سے باہر آنا ہوگا, ایک کو قید سے باہر آنا ہوگا. جب آپ قید سے باہر آئیں گے تو آپ ایک توانا اور مضبوط انسان ہوں گے, پھر آپ کسی کو چھڑا سکیں گے. تو اس وقت ضرورت اس بات کی ہے کہ تعلق باللہ پیدا کیا جائے, اور پورے قرآن کا خلاصہ یہی ہے کہ تعلق باللہ ہمیں حاصل ہو جائے. اور تعلق باللہ کہاں سے حاصل ہوتا ہے؟ شاہ فضل الرحمان صاحب مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انسان گزرے ہیں. ان کے خلیفہ تھے حضرت مولانا محمد علی مغیری رحمۃ اللہ علیہ. فرمایا کرتے تھے کہ حضرت کو قرآن کا تعلق ایسا اللہ نے نصیب کیا تھا کہ میں ایک دن گیا تو حضرت قرآن پڑھ رہے تھے, اور مجھے دیکھ کر کچھ توقف ہوا. فرمایا محمد علی تم نے کوئی عشق کی دکان بھی دیکھی ہے؟ عشق کی دکان دیکھی ہے کوئی؟ اللہ والوں کی سی اشارات اور رمز کی گفتگو ہے. اس کے بعد فرمانے لگے آج مجھے قرآن پڑھتے ہوئے وہ لذت آ رہی ہے, قرآن پڑھتے ہوئے مجھے وہ کیفیت آ رہی ہے مجھ پر. اگر اللہ نے اس قرآن کے بدلے میں مجھے جنت دی نا, اور جنت میں حوریں دی, تو میں ان حوروں سے بھی کہوں گا آؤ بیویوں بیٹھو تمہیں قرآن سناؤں, آؤ بیویوں بیٹھو تمہیں قرآن سناؤں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ تم نے عشق کی دکان دیکھی ہے؟ کہتے ہیں کہ حضرت کا رعب ایسا تھا کہ میں خاموش رہا. فرمایا میں نے عشق کی دکان دیکھی ہے شاہ آفاق کی, جن کے پاس بیٹھنے سے دل کی انگیٹھی گرم ہو جایا کرتی تھی. آج ہمارے پاس بیٹھنے والے کیوں بدتر ہو جاتے ہیں ہم سے؟ ہم اپنی بزرگی جتانے کے لیے جب تک دوسرے عالم کی نکیر نہ کریں, دوسرے قاری صاحب کی مذمت نہ کریں, اس وقت تک ہم بزرگ نہیں ہوتے. جب تک کہ میں دوسرے کو کیوں نہ گراؤں کہ میری حیثیت کو تسلیم ہو جائے گا, میری حیثیت کو تسلیم کر لے. یہ چیزیں سب فضول ہیں. میں کیا ہوں, آپ کیا ہیں, سب پتہ لگا. وَأَعْلَمُ مَنِ اتَّقَىٰ, کون کتنا متقی ہے وہ اللہ کو پتہ ہے. اور متقی ہونا دل یہ اندر کی چیز ہے. باطنی خیالات اللہ کے پاس ہوتے ہیں سارے انسان کے, کسی کے پاس کوئی ناپنے کا کوئی پیمانہ اعلیٰ نہیں ہے. اسی لیے بدگمانی نہ کریں کسی سے بھی. بدگمانی کسی مسلمان سے بھی نہیں کرنی چاہیے. ہو سکتا ہے جس کے پاس بارے میں تم بدگمان ہو اس سے تھوڑی دیر پہلے توبہ کر دی اللہ سے اور اپنا معاملہ سیدھا کر دیا ہو, اپنا معاملہ سیدھا کر دیا ہو. معاف کرنے والا نہ میں ہوں نہ آپ ہیں, معاف کرنے والے اللہ ہیں. اور اختیار اللہ کے پاس ہے معاف کرنے کا, اس لیے بدگمانی کبھی نہیں رکھنی چاہیے کسی سے, کبھی بھی کسی سے بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے, کبھی بھی کسی سے بدگمانی نہیں رکھنی چاہیے. فیض قرآن سے بندہ محروم ہو جاتا ہے. ہمارے معاصر علماء میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں, اور جی فلانا بڑا پیر بن گیا, فلانا بڑا مطلب بن گیا, فلانا یہ ہو گیا, فلانا یہ ہو گیا. ایک میرے سے بیٹھے ہوئے تھے, ایک آدمی نے کہا کہ فلاں آدمی سینٹ کا ممبر بھی بن گیا ہے, اور یہ بڑا مطلب بھی بن گیا, اور فلاں اس کی اہلیت کیوں نہیں ہے.
انہوں نے کہا اس کی اہلیت مجھے پتا ہے، اس کی اہلیت مجھے پتا ہے، اس کی اہلیت یہ ہے کہ اس کے اندر اللہ نے ایک جوہر ایسا رکھا ہے جو بڑوں کو نصیب نہیں ہے، وہ ہے تواضع، عاجزی، بے نفسی۔ کسی منصب پر ہوتے ہوئے بھی کبھی اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھا، اور ہماری کمزوریوں میں سے بڑی کمزوری یہ ہو گئی ہے کہ کسی خوبی کو، کسی کمال کو وہ اپنی طرف منسوخ کرنے لگ جاتے ہیں۔ کسی خوبی کو، کسی کمال کو کبھی اپنی طرف منسوخ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جس میں دیا ہے اسی کا ہے، بس جب چاہے واپس کر دے، جب چاہے واپس کر دے۔ اس لیے دوستو بھائیوں، میں آپ سے کیا کافی بند تقریر تو مجھے آتی نہیں، نہ میں کر سکتا ہوں۔ یہ ایک درد دل ہے، اللہ میری بھی اصلاح کرے، اللہ آپ سب کی، ہم سب کی اصلاح کرے۔ بڑے مشکل حالات جو پیش آ رہے ہیں، ان مشکل حالات میں ان مشکل حالات کا ذکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں تعلق باللہ کی ضرورت ہے، ہمیں تعلق کی ضرورت ہے۔ دنیا میں چھوٹے سے چھوٹے آدمی سے کسی کا تعلق ہوتا ہے تو وہ اس پر ناز کرتا ہے، اور فلاں سے میری لین ہے، مجھے کیا مسئلہ ہے، مجھے مسئلہ کیا ہے، اور بھائی میرا تعلق اللہ سے ہے، مجھے کیا مسئلہ ہے۔ مسئلہ اس کو ہوگا جس کا تعلق نہیں ہے۔ میں اگر کام مدرسہ دین اللہ کے لیے چلا رہا ہوں، میں خانقاہ اللہ کے لیے چلا رہا ہوں، میں تبلیغ اللہ کے لیے کر رہا ہوں، جس کا کام ہے وہی حفاظت کرے گا، جس کا کام ہے وہی حفاظت کرے گا۔ آج میں اس مرکز میں آ کر پہلے بھی حاضری ہوئی اور حاضری ہوتی رہتی ہے، لیکن بات چل رہی تھی کہ اس مرکز درخواستی کے روح رمام حضرت عبداللہ درخواستی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ مبارک خاندان ہیں اور یہ مبارک لوگ ہیں جن کی خدمات پورے برصغیر پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں ان کی شاگردوں کا ایک سلسلہ ہے، مریدین کا ایک سلسلہ ہے۔ اس پر ایک بات مولانا اسماعیل ریحان صاحب اور ہزاروی صاحب دیگر علماء کرام موجود ہیں، اکثر شاگردوں کے ساتھ علماء کو بڑا غصہ ہوتا ہے، شاگردوں کے ساتھ غصہ بہت آتا ہے، وہ جی کھا گئے جی منہ بڑا مدرسہ آیا، کدھر سے آیا، کیا ہو گیا۔ میں ایک بات عرض کرنے لگا ہوں، نیک اولاد کی لاج اللہ نے بھی رکھی ہے، نیک باپ کی، نیک باپ کی لاج اللہ نے بھی رکھی ہے۔ ہمارے خالد رہی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ بہت سے علماء نے ان کی زیارت کی ہے، حضرت قرآن کریم کی عجیب تفسیر بیان کیا کرتے تھے، اور انہوں نے ایک دفعہ فرمایا کہ باپ، ایک آدمی نے شکایت کی، آپ نے پریشانی بیان کی، حضرت بیٹا بڑا نافرمان ہے، مانتا نہیں ہے، بے دین ہو گیا ہے، بہت کام ہوں، کیا کروں۔ حضرت نے فرمایا جڑیاں آپ نیک ہو، آپ نیک ہو، خود نیک بنو، خود نیک بنو۔ کہ مجھے بڑی پریشانی ہے، میں آج ادھر ادھر ہو گیا تو کاروبار بھی سارا خراب ہو جائے گا، بچے سے نافرمان ہو گئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا یتیم بچوں کے لیے اللہ نے 2 عادل سبز پیغمبر خدمت میں لگائے۔ جس وقت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون اپنا حضرت خضر علیہ السلام بول جائے نا، اس کا معنی حضرت کیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے موسیٰ ایاں پڑھائیاں کا نام پہ چاڑ دیو، ایاں پڑھائیاں کا نام پہ چاڑ دیو، لوگوں نے اندر اتنی اخلاقی ضرورت نہیں کہ سن روٹی کھلوانی۔ اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ ایسی بات نہیں ہے، ان دیواروں کے نیچے یتیموں کا خزانہ ہے، اور وہ یتیموں کا باپ جو تھا بڑا نیک آدمی تھا، یتیموں کا جو باپ تھا وہ نیک آدمی تھا۔ علماء موجود ہے، صاحب جلالین نے لکھا ہے کہ وہ مسافر کچھ کے اندر نیک آدمی تھا۔ نیک باپ کی لاج اللہ نے رکھی ہے تو ہمیں کرنی چاہیے تھا۔ ایسے بھی علماء کی بزرگوں کی اولادوں پر خواہ غصہ نہیں کرنا چاہیے، خواہ غصہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ نے ان کی لاج رکھی ہے، ہمیں بھی لاج رکھنی چاہیے۔ اور یاد رکھیں ہمارے اکابر، ہمارے بڑے فرمایا کرتے تھے، حضرت مدنی کی ایسی شخصیت مدینہ پاک میں درس دیتے، اپنے کسی شاگرد کے، اپنے کسی استاد کا بیٹا، شیخ کا بیٹا سامنے سے گزرتا تو مسجد چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے، مسجد چھوڑ کے کھڑے ہو جاتے۔ کسی نے پوچھا حضرت کیوں بار بار کھڑے ہوتے ہیں؟
فرمایا میں پڑھاتا ہوں، میرے شیخ کا شہزادہ سامنے سے گزر جاتا ہے، مجھے شرم آتی ہے اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے۔ ایسے لوگوں سے اللہ نے کام لیے۔ تو حضرت درخواستی کی بات عرض کر رہا تھا، پھر آگے ایک بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں۔ حضرت درخواستی جو زمین میں دفن ہے، حضرت درخواستی اس کو حضرت لاہوری فرمایا کرتے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، جنت کا ٹکڑا ہے یہ۔ عبدالہادی غلام محمد بھی ہیں، لال اختر عبید اللہ سندھی وہیں۔ عبدالہادی غلام محمد بھی ہیں، لال اختر عبید اللہ سندھی وہیں۔ جس زمین کو لاہوری نے جنت کہا، تیرا دار بقا شیخ درخواست۔ میں نے جب یہ کسی کتاب میں پڑھا تو میں دین کو شریف چلا گیا، دین کو شریف کیا، دین کو شریف کیا۔ میں نے کہا اس قبرستان کی زیارت کرتا ہوں۔ اس قبرستان کی زیارت کے لیے اللہ پاک لے گئے، دین کو شریف کا قبرستان دیکھا سارا۔ خلیفہ غلام محمد دین پوری جو ان کے سرخیل تھے سب کے، اس بات کی سند اہل علم کی موجودگی میں بیان کر رہا ہوں، مجھے مکمل تحقیق نہیں، لیکن ایک عالم کے بزرگ کی زبانی میں نے سنی تھی کہ خلیفہ غلام محمد دین پوری جو ان کے دادا پیر تھے، یہ لاہور تشریف لائے، لاہور تشریف لائے۔ تو علامہ اقبال ساری رات خلیفہ صاحب کی چارپائی کا پایا پکڑ کے بیٹھے رہے، اور جب تہجد کا وقت ہوا تو اقبال نے پانی کا لوٹا شیخ کو پکڑایا، اور اس وقت یہ نظم کہی، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا زمینوں میں آسمانوں میں، جنہیں میں ڈھونڈتا تھا زمینوں میں آسمانوں میں، وہ نکلے میرے ظلمت خانہ دل کے مکینوں میں۔ اگر کچھ مرتبہ چاہیے تو کر خدمت فقیروں کی، نہیں ملتے یہ گوہر بادشاہوں کے خزینوں میں۔ ارادت عقیدت ہو پھر دیکھ ان خلقت وشوں کو، ید بیدار لیے بیٹھے ہیں اپنی آستینوں میں۔ کبھی اپنا نظارہ بھی کیا ہے تو نے مجنوں، کہ لیلا کی طرح ٹور ہے محمد نشینوں میں۔ حضرت مولانا اسماعیل ریحان صاحب بھی ہمارے حضرت کی خدمت میں جایا کرتے تھے، تو میں اس کا آخری جو مصرع ہے نا، میں بہت دنوں سے گنگناتا تھا، یا اللہ اس کا پہلا مصرع کہیں پتہ چل جائے۔ میں اللہ والے عالم الغیب نہیں ہوتے، بیوقوف بھی نہیں ہوتے، جواسیس القلوب ہوتے ہیں۔ حضرت آپ یقین کریں 5-6 مہینے میرے زبان پہ یہ شعر رہا کہ یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ میں نے اپنے شیخ کو فون کیا، قائد رئیس صاحب نے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضرت آگے سے فرماتے ہیں، محبت کے لیے دے کوئی دل ٹوٹنے والا، محبت کے لیے دے کوئی دل ٹوٹنے والا، یہ وہ میں ہے جسے رکھتے ہیں نازک آبگینوں میں۔ حضرت درخواستی اس چشمے سے فیض حاصل کیا انہوں نے، ان کے صاحبزادہ گرامی حضرت عبدالہادی صاحب دیکھ پر شریف۔ میں بڑی عجیب بات آپ کو سناؤں، مجھے ایک دن ایک فون آیا ایک صاحب کا کہ میں وفاقی سیکرٹری کو رہا ہوں اسلام آباد سے، آپ سے ملنا ہے۔ خیر ہماری ملاقات، میں نے کہا جی انہوں نے بات بتایا، میں مولانا لال حسین اختر کا بیٹا ہوں۔ حضرت مولانا لال حسین اختر رحمۃ اللہ علیہ کا بیٹا ہوں۔ میں نے کہا جی ہماری قسمت کہاں سے جاتی، اتنے بڑے آدمی کی اولاد سے ہماری بات ہو رہی ہے، مجھے بڑی خوشی ہو رہی ہے۔ میں نے ان سے عرض کیا، میں نے کہا حضرت آگے تو تعارف ہمارا چلے گا، لیکن ایک پوچھنا ہے آپ سے ایک بات کہ لال حسین اختر فوت لاہور میں ہو گئے، دفن دین پور میں ہو گئے، یہ کیسے؟ انہوں نے مجھے بڑی عجیب بات کی، انہوں نے کہا جی کہ جب والد صاحب کا وفات کا وقت آیا، مولانا لال حسین اختر جنہوں نے مرزائیت کو چلے چپوائے، قادیانی نے ان کا نام سن کر بھاگتے تھے، اور 3 دن کا مشہور مناظرہ ان کا، بڑے آدمی تھے۔ میں نے پوچھا کہ وہ دین پور میں کیسے گیا،
انہوں نے کہا کہ جب حضرت کے وصال کا وقت آیا تو میں پاس بیٹھا تھا، مجھے کہنے لگے بچہ میں نے وصیت کر رکھی ہے عبدالحادی صاحب دین پر شریف والوں کو کہ اگر مجھے قبر کی جگہ خلیفہ غلام محمد دین پوری کے قدموں میں مل جائے تو میری بھی بڑی سعادت ہوگی۔ میں نے کہا بجی گرمی ہے، حالات ایسے ہیں، لاہور دین پر سفر ہوگا۔ فرمایا بیٹا تجھے میری طرف سے وصیت ہے، تو عمل کرے نہ کرے۔ کہتے میں نے پوچھا وصال کیوں کرتے اتنا؟ فرمایا بیٹا تجھے پتہ ہے تو زمین کو حضرت لاہوری نے جنت کہا تھا، حضرت لاہوری نے جنت کہا تھا اس کو۔ اس کے بعد فرمانے لگے بیٹا جہاں بادشاہ ہوتے ہیں نا ان کے مصائب ان کو پنکھے جلتے ہیں، ان کے نوکر ان کو پنکھا جلتے ہیں، تو ہوا تو بادشاہ کے لیے ہوتی ہے لیکن جو پاس بیٹھا ہوتا ہے اس کو مفت میں لگ جاتی ہے، مفت میں لگ جاتی ہے۔ تو مجھے دین پور لے جانا، خیر کہتے ہیں میں دین پور حضرت کی میت جب پہنچی تو دین پور کے اسٹیشن پر خانپور کے حضرت میاں عبدالحادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ خود تشریف لائے۔ میاں عبدالحادی صاحب خود آئے اور میاں عبدالحادی صاحب بہت بڑا آدمی گزرا ہے وہ بھی، فرماتے ہیں کہ یہ جگہ تو میں نے اپنے لیے رکھی تھی لیکن اس آدمی نے ختم نبوت کا وہ کام کیا ہے، ختم نبوت کے لیے اتنا کام کیا ہے کہ میں اپنی جگہ اس کو عنایت کرتا ہوں، میری جگہ پر آپ مولانا ڈاکٹر حسین اختر کرو۔ دوستو ختم نبوت کا کام کا اجر یہ علماء کی محنتیں یہ ہیں، علماء کی محنتیں یہ ہیں، ختم نبوت کا کام، ناموس صحابہ کا کام، خدمت قرآن کا کام، یہ سارے ہمارے کام ہیں، ان کو کرنا ہمیں اور اللہ سے اپنے آپ کو قبول کروانا ہے۔ اللہ جل شانہ اس مرکز کو قیامت تک قائم رکھے اور حضرت درخواستی کے اس فیضان کو جاری و ساری فرمائے۔ میں بہت زیادہ مبارکباد پیش کرتا ہوں سردار صاحب کو، اس خانوادے کو اور حاجی سلیمان صاحب کو، اس ادارے کے معاونین کو کہ جن کی خدمتوں کی برکت سے آج یہ بچے ماشاءاللہ قرآن کے حافظ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اور میں بہت زیادہ معذرت بھی کرتا ہوں علماء کرام سے، اپنے بڑوں سے کہ ان کی موجودگی میں میں نے اپنی خط کاٹ سے بڑی باتیں شاید آپ سے کر دی، میری اس کوتاہی کو معاف فرمائیں گے۔ اور میں مولانا اسماعیل ریحان صاحب جو میرے بہت ہی مہربان بزرگ دوستوں میں سے ہیں، میں کئی بار شاید ان کو فون بھی کیا، رابطہ نہ ہو سکتا ہے، ایک دو بار شاید حاضری کی کوشش بھی کی تو ملاقات نہ، اس کی تاریخ میں تھے۔ تاریخ امت مسلمہ، تاریخ امت مسلمہ ہم جیسے لوگ کیا اس کو تبصرہ کریں گے یا ان کو عطیہ تبریک پیش کریں گے، شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب جیسے لوگ، اور خصوصاً مجھے اس کتاب کے چھپنے سے پہلے ہمارے مربی حضرت شیخ مولانا مدنی صاحب دامت برکاتہ العالیہ انہوں نے فرمایا، اور میں حضرت کو اس کتاب کے لکھنے پر امت کا اس قرض چکانے پر شفاف اور صاف نظام سے پاک بڑوں کی تائید شدہ تاریخیں تو بہت چھپی ہیں لیکن اللہ نے اس کتاب کو بڑی قبولیت اور مقبولیت نصیب فرمائی ہے۔ میں حضرت کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور ہمارے محترم دوست قاری سیف الرحمان صاحب جیسے میں کئی دنوں سے رابطے میں تھا کہ وہ آ جاتے تو میں ان سے تعزیت کرتا۔ آج کے اس اجتماع میں آپ کے دو بھتیجے جو آگے پیچھے قضاء و قدر کے فیصلے کے ایکسیڈنٹ میں فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، تو قاری سیف الرحمان صاحب سے بھی تعزیت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے درجے بلند فرمائے۔ اور میرا خیال ہے بھتیجے کا داماد بھی تھا، یہ برہان انٹرچینج میں بڑا حادثہ پیش آیا ہے، اللہ پاک ان بچوں کے درجات بلند فرمائے، آمین۔ اللہ ان کو سارے خاندان کو صبر جمیل نصیب فرمائے۔ تو قاری صاحب سے سارا مجمع میرے خیال ہے دعا کر رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد آزاد آپ بیان بھی فرمائیں گے، دعا کر لیتے ہیں، قاری صاحب سے تعزیت ہو جائے گی۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ یا الہ العالمین، آج کے اس بیان کا ثواب حضرت درخواستی کی روح کو پہنچا، حضرت فدا الرحمان صاحب درخواستی رحمۃ اللہ کی روح کو پہنچا، خانوادہ درخواستی کے جتنے اکابر دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ سب کی ارواح کو پہنچا، قاری سیف الرحمان صاحب کی بھتیجوں کی روح کو پہنچا۔ یا اللہ ان بچوں کی کامل مغفرت فرما، درجات بلند فرما۔ یا الہ العالمین، ہماری سادری کو
قبول فرما، آنے میں قبول فرما۔ یا الہ العالمین اس مرکز کو قائم اور دائم فرما، ہر طرح کی فتنوں سے محفوظ فرما، ظالموں کے ظلم سے، شریروں کی شر سے، وکیلوں کے بخل سے اس مرکز کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین تمام مدارس مراکز خانقاہوں کی حفاظت فرما۔ یا الہ العالمین ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اندرونی بیرونی خطرات خدشات سے اس ملک کو محفوظ فرما۔ یا اللہ جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں دین اسلام میں زندہ رہے، جب دنیا سے اٹھنے کا وقت آئے اللہ ایمان نصیب فرما۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔